قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا میسیج دیا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا چاہیے؟ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقشہ کھینچنے کا انداز دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا کہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ سب سے پہلے اندازہ لگائیے اور نقشہ کھینچنے کے انداز کو دیکھیے کہ اللہ نے کیسے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا اس کے اندر لب لباب ہے، کیا ان کا مشن ہے، کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، پڑھے قرآن کے ترجمہ کے، پڑھے ان کے تفسیر پہ، ان کے معنی پر غور کرے، ان کی تشریح پر غور کرے، ان کے خلاصے کو سامنے لا کر دیکھیں۔ اللہ نے کہا سب سے پہلے اپنی تعریف کرو، سب سے پہلے اپنے بارے میں بتلایا کہ الرحمن علم القرآن۔ دیکھیے نقشہ کیا، سب سے پہلے اپنی بات بتائی، اپنی تعریف۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، اس مولا دو جہاں کے رب العالمین کے ہم سب بندے ہیں، وہ ہمارے آقا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ مالک حقیقی ہے، جن کے قبضے میں آسمان و زمین ہے، جن کے قبضے میں چاند سورج ستارے، سارے ساتوں زمین سمندر ساتوں آسمان ہے، وہی ہے۔ پھر دیکھیں کیا نقشہ کھینچا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ دین کا لانا، رات کا بدلنا، ٹھنڈ کے لانا، گرمی کو ختم کرنا، دھوپ کے لانا، بارش کو ختم کرنا، یا اندھیری کو ختم کر دینا، آندھی کو لانا، دھوپ کو ختم کر دینا، موت و حیات کے مالک، رزق کے مالک، دنیا کے پورے کائنات کے مالک، کائنات کے نظام کے چلانے والے وہ رب العالمین، وہ پروردگار جو چڑیوں کے پالنے والے ہیں، پرندوں کو پالنے والے ہیں، وہ پالنہار جو پتھروں کے اندر کیڑے کو رزق دیتے ہیں، وہ پالنہار جو سمندر کے اندر ایسے ایسے مخلوق پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے اپنی تعریف کی کہ الرحمن، نقشہ کتنا اچھا کھینچا، نقشہ کھینچنے کا انداز چاہتے تو اپنے پورے کائنات کا تذکرہ کر سکتے تھے، یا پھر اپنے قدرت کرشمہ کا اظہار کر سکتے تھے، اپنی بات بتا سکتے تھے، مگر کہاں نہیں۔ دیکھیے اس آیت سے اس کے بعد والے آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہی پر بات ہے، اسی چیز پر غور کرنا ہے۔ اگر چاہتے اللہ تو الرحمن کے بعد خلق الانسان لے آتے، مگر نہیں۔ اللہ پروردگار ہے، جو خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، پیدا کرنے والے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، وہ رب ہے، ہم لوگ بندے ہیں اس کے۔ پیدا کی قدرت کرشمہ کو بعد میں لا رہے ہیں، انسان کی تخلیق بعد کی بات ہے۔ پہلے کہا کہ الرحمن علم القرآن، علم کی بات ہے۔ کیا کہا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمان وہ اللہ ہے جو رحم کرتا ہے، جس کی ذات، جس کی صفات رحمان کی ہے، رحیم کی ہے، کریم کی ہے، وہ ذات و مالک الملک جس کی صفات کے اندر غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، محیط بھی ہے، معین بھی ہے، معزز بھی ہے، وہ رحمان، وہ اللہ۔ اپنی بات کی تعریف کرنے کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ علم القرآن، انسان کی تخلیق پیدائش بعد میں، پہلے کہا، کیوں کہا؟ ہم لوگ اپنے معاشرے کو پہلے غور کریں، اپنے سوسائٹی کو دیکھیں، اپنے ماحول کو دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ہماری زندگی، آپ کی زندگی، پوری کائنات کے اندر جتنے بھی سانس لینے والے بندہ اور بندی
کٹ رہی ہے، ایک انسانیت والی جو زندگی ہونی چاہیے وہ زندگی آصف لین ایک انسانیت والی زندگی، ایک مومن والی زندگی جو ہونی چاہیے وہ زندگی نہیں ہے۔ ایجوکیشن ہمارے پاس نہیں، نالج ہمارے